السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن ولا ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات محترم، کچھ بیان کرنے سے پہلے بہتر یہ ہے کہ حضور کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود پاک پڑھ لیا جائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، ابھی رمضان المبارک کا مہینہ رخصت ہوا ہے اور ابھی 8 دن بھی صحیح سے نہیں گزرے اور لوگوں کی غفلت آپ کے سامنے ہے۔ بڑی افسوس کی بات ہے کہ یہ باعظمت اور مبارک مہینہ ابھی صحیح سے 8 دن بھی نہیں گزرے کہ لوگوں کی غفلت آپ کے سامنے ہے۔ بڑی افسوس کی بات ہے کہ رمضان کے مبارک مہینے کی جو برکتیں ہیں، جو عظمتیں ہیں، وہ کافی دن تک برقرار رہتی ہیں۔ تو اس کے لحاظ سے ہمیں جلد مسجد میں حاضر ہونا چاہیے تاکہ 8ویں دن کچھ خطابات، کچھ بیانات ہوتے ہیں، اس کی روشنی ہمارے دل میں پڑے گی تو انشاءاللہ اس کا اثر مرتب ہوگا اور اس کی برکتیں ہمیں نصیب ہوگی۔ لیکن کوئی شوق نہیں، کوئی ذوق نہیں، نہ عبادتوں میں کوئی لذت، نہ عبادتوں کوئی شوق، اور 8ویں دن جمعے کی نماز پڑھنے آتے اس میں بھی اتنی لاپرواہی، اتنی تاخیر آپ کے سامنے ہے۔ اللہ رب العزت جل مجدہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے تصدق سے ہمارے دلوں میں خوف خدا اور نماز کا شوق اور ذوق عطا فرمائے، حضور کی سچی محبت عطا فرمائے، حضور کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، حضور کی آل کی محبت پیدا فرمائے، اور بالخصوص علم دین کی دولت سے مالا مال فرمائے، اور اولیاء کاملین کی محبت اور ان کے بیانات سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے قرآن مقدسہ کی آیہ مبارکہ کی تلاوت کی جس میں اللہ رب العزت جل مجدہ ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک اولیاء اللہ کو نہ کوئی خوف ہوتا نہ کوئی ڈر، چونکہ اولیاء کاملین اللہ کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں اور وہ صرف اللہ سے ڈرتے ہیں، دنیا کی کسی شے سے نہیں ڈرتے۔ دنیا کے اندر بے شمار تکلیفیں پہنچانے والی اشیاء ہیں، چیزیں ہیں، ظلم کرنے والے لوگ بھی پائے جاتے ہیں، اور آسمانی زمینی بلائیں بھی ہیں، درندے، چیتا، شیر، طرح طرح کی موشی جانور بھی ہیں، لیکن وہ کسی سے نہیں ڈرتے، چونکہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ رب العزت جل مجدہ ساری چیزیں اس کے قبضے میں کر دیتا ہے۔ اور آپ نے بارہا دیکھا اولیاء کاملین کی بارگاہ میں کہ بعض اولیاء کاملین نے شیروں کی سواری کی، حالانکہ شیر ایک درندہ جانور ہے، سامنے آنے والے کو پھاڑ کے رکھ دیتا، چیر پھاڑ کے رکھ دیتا، کھا جاتے ہیں، لیکن یہی جانور جب کسی اولیاء اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے تو اپنی دم ہلاتے ہوئے سر کو نیچے کر دیتا ہے اور کبھی کبھی اپنی سواری اپنے سوار کر لیتا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا ہے اور
جن بھوت پریت جتنی بھی آسمانی زمینی بلائیں ہیں سب ان کے تابع ہوتی ہیں، یہ کسی سے نہیں ڈرتے جو اللہ کے مقدس ولی ہوا کرتے ہیں۔ تو حضرات محترم، آج میری مختصر سے گفتگو انشاءاللہ تعالی حضور خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت، عظمت، ان کی بزرگی پر ہوگا۔ کیوں کہ آپ کا عرس پاک 6 شوال کو ہوتا ہے، یہ کل دن جو گزرا ہے، اگر جمعہ کل کے دن ہوتا تو انشاءاللہ بیان ہوتا، پھر فاتحہ ہوتی، لیکن فاتحہ کا انعقاد کیا گیا، لیکن پھر بھی احتیاطاً میں حضور خواجہ عثمان ہارونی کے بارے میں آپ کو بتاؤں یہ کون تھے اور ان کا مقام و مرتبہ کیا تھا، کہاں کے رہنے والے تھے اور ان کے مرید کا نام کیا تھا۔ تو حضرات محترم، خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے بہت بڑے مقدس ولی گزرے ہیں۔ یہ ہرون یا ہارون کے رہنے والے تھے۔ آپ مستجاب الدعوات اور ساتھ ہی ساتھ متقی پرہیزگار، حافظ قرآن، عالم، مفتی، محدث، سارے علوم و فنون آپ کے اندر موجود تھے۔ آپ بہت بڑی محدث بھی تھے، ساتھ ہی ساتھ حافظ قرآن تھے۔ روزانہ ایک قرآن مکمل دن کے اجالے میں کیا کرتے تھے اور ایک قرآن رات کے اندھیرے میں ختم کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر! آپ ذرا اندازہ لگائیے، ہمارا اور آپ کا زمانہ ہے، قرآن وہی ہے، ہم قرآن کو کھول کے نہیں دیکھتے ہیں، ہم قرآن کی تلاوت نہیں کرتے، اور ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کا قرب حاصل ہو جائے۔ جس طرح سے ان کو مقام و مرتبہ ملا، ان کی غلامی میں ہمیں بھی مل جائے، لیکن وہ مقام و مرتبہ جو انہیں ملا، جو غلامی ان کے زمانے میں ان لوگوں نے ان کی وہ ہمیں شرف نہیں ملتا۔ کیوں کہ ہم نے اللہ رب العزت کا بتایا ہوا راستہ چھوڑ دیا۔ اللہ رب العزت نے جو ہمارے اوپر حضور کے تصدق سے حضور کے اوپر جو قرآن پاک نازل فرمایا، اس کے جو فرامین تھے ہم نے اس کو فراموش کر دیا اور حضور کے بتائے ہوئے نقش قدم کو ہم نے چھوڑ دیا۔ اسی وجہ سے ہمارے پاس آج کچھ نہیں ہے۔ جو اولیاء کاملین کی بارگاہ میں رہتے تھے، ادنا سے ادنا اس کو وہ مقام و مرتبہ ملا، لیکن وہ آج ہمیں نہیں نصیب ہوتا ہے۔ کیوں کہ ہم نے حضور کے بتائے ہوئے نقش قدم کو چھوڑ دیا۔ حضرات محترم، خواجہ عثمان ہارونی اللہ کے مقدس ولی، ساتھ ہی ساتھ مستجاب دعوات تھے، یعنی آپ جو بھی دعا رب کی بارگاہ میں کرتے تھے آپ کی دعا رد نہیں ہوتی بلکہ قبول ہو جایا کرتی تھی۔ آپ نے بارہا رب کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ رب العزت جل مجدہ، مولا میرے مرید نے میری بڑی خدمتیں کی ہیں، اللہ اکبر، بڑی میری خدمتیں کی ہیں، بڑا میرا ساتھ دیا ہے، مولا میرے مرید کو وہ ولایت عطا فرمانا، وہ شرف اور وہ مقام و مرتبہ عطا فرمانا جو کسی کو نصیب نہ ہوا۔ اللہ اکبر! اور آپ نے ایک دعا اور کی تھی، وہ دعا یہ تھی کہ یا اللہ مرنے کے بعد میری تربت مکہ معرمہ کے اندر ہو اور مکہ مکرمہ کے اندر میری تربت کا نشان بھی باقی رہے۔ تو آج بھی آپ کی مزار مقدسہ کا نشان بھی باقی ہے اور وہاں لوگ جاتے ہیں، فاتحہ پڑھتے ہیں۔ تو یہ خواجہ عثمان ہارونی کون ہیں؟ تو حضرات محترم، یہ خواجہ عثمان ہارونی ہمارے حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیر و مرشد ہے۔ آپ نے دعا کی تھی، اے مولا میرے مرید نے، میرے حسن فرزند بیٹے نے میری بڑی خدمت کی، یا اللہ تو میرے بیٹے حسن کو، روحانی بیٹے کو وہ مقام و مرتبہ عطا فرمانا، وہ ولایت عطا فرمانا جو کسی کو نہ عطا کی۔ اور آج یہ بات شاہد ہے، آج لوگ دیکھ رہے ہیں، تقریباً 821 سال آپ کو وصال فرمائے ہو چکے ہیں، آج بھی آپ کے مزار پاک پر ایسی بھیڑ لگی ہوئی ہے، اور اپنے وقت کا جو بھی بادشاہ آیا، وہ بڑے سے بڑے بادشاہ آیا، وہ اپنے وقت کا کتنا ہی بڑا تھا، اس کے قبضے میں پورا ہندوستان تھا، لیکن سب سے پہلے بارگاہ خواجہ غریب نواز میں آ کر کے آپ کے در کی حاضری دے کر کے بھیک مانگتا ہے کہ بعد اسے جو ہے مقام و مرتبہ اور اسے حکومت ملتی ہے۔
آپ دیکھ رہے ہیں اللہ اکبر، آپ مستجاب الدعوات تھے۔ اور ایک اور خاص بات، آپ رب کی بارگاہ میں بڑے مقبول تھے۔ وہ مقبول اس معنی کر کے تھے کہ آج ہم عبادت کرتے ہیں، ہماری کیا کوئی گارنٹی ہے کہ ہماری نمازیں قبول ہوں؟ ہم نمازیں پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، اس میں کوئی گارنٹی ہے کہ ہماری عبادتیں، ریاضتیں، عبادتیں قبول ہوں؟ کوئی حاطف غیب سے آواز آ رہی ہے کہ عبد الواجد تم نے بڑی عبادتیں کری، تمہاری عبادت قبول ہو گئی؟ آج تک تو میں نے تو آواز سنی نہیں، جتنی عمر ہو گئی ساری عمر زندگی ہو گئی علم دین پڑھتے پڑھاتے، میں نے کوئی آواز نہیں سنی۔ لیکن واقعی اللہ کے مقدس ولی کی شان دیکھیے، خواجہ حضور خواجہ عثمان ہارونی جب نماز ادا کرتے تھے، نماز ادا کرنے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرتے تھے، تو حاطف غیب سے، پردے غیب سے آواز آتی، اے خواجہ عثمان ہارونی میں نے تیری عبادت کو قبول کیا ہے، مانگ کیا مانگتا ہے؟ اللہ اکبر۔ تو خواجہ عثمان ہارونی کہتے تھے مولا میں تجھ کو تجھی سے مانگتا ہوں، یا اللہ میں تیرا قرب مانگتا ہوں، مولا تعالی میں شرف و مقام مانگتا ہوں، یا اللہ بزرگی مانگتا ہوں، تیرا قرب مانگتا ہوں، تیری حبیب کی محبت مانگتا ہوں۔ تو پردے غیب سے آواز آتی، وہ ساری دولتیں عظمتیں عطا کی، تو جو حسن و جمال عطا کیا اور مانگ کے مانگتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر آپ کہتے تھے یا اللہ تو میرے حبیب کی گنہگار امت کو بخش دے۔ پھر حاطف غیب سے آواز آتی، اے خواجہ عثمان ہارونی میں نے تیری دعا کی وجہ سے اپنے محبوب کی گنہگار 30,000 امت کو بخش دیا ہے۔ اور یہ روزانہ 5 وقت کی نماز میں آوازیں آیا کرتی۔ اللہ اکبر۔ آپ ذرا اندازہ لگائیے، یہ شان تھی حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کے پیر و مرشد کی۔ حضرات محترم، درود پاک پر اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد و بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضور غریب نواز فرماتے ہیں کہ میں نے 20 سال تک مسلسل اپنے پیر و مرشد کی خدمت کی۔ کتنی سال؟ 20 سال تک مسلسل۔ جب بھی کوئی مشکل سامنے آتی، اللہ اکبر، کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی دریا دجلہ سامنے آتا تو میرے پیر و مرشد ارشاد فرماتے، خواجہ اے معین الدین حسن بیٹے اپنی آنکھیں بند کرو، تو وہاں نہ کوئی ملا ہوتا، نہ کوئی کشتی ہوتی، اور دریا دجلہ سامنے آتا، پار کرنے کے لیے کوئی سامان نہیں۔ لیکن آپ کی یہ کرامت میں نے بارہا دیکھی۔ حضور غریب نواز فرماتے ہیں کہ میں نے یہ آپ کی کرامت بارہا دیکھی، کہتے حسن بیٹا آنکھیں بند کرو، میں آنکھیں بند کر لیتا، اور تھوڑی دیر کے بعد کہتے آنکھیں کھولو، تو میں آنکھیں کھول کے دیکھتا تو میں دریا کے اس پار پاتا۔ اللہ اکبر۔ ایک بزرگ بوڑھا انسان حضور غریب نواز فرماتے ہیں کہ روتا بلکتا سکتا ہوا حضور خواجہ عثمان ہارونی کی بارگاہ میں آ رہا ہے۔ آنے کے بعد عرض گزار ہوتا ہے، حضور میرا بیٹا، میرا نور نظر 40 سال ہو چکے ہیں گم ہوئے، وہ لاپتہ ہے، پتہ نہیں اس کے نہ جینے کی خبر ہے نہ مرنے کی خبر ہے، لیکن دل بار بار یہی گواہی دیتا میرا نور نظر کہیں نہ کہیں ہے، موجود ہے، زندہ ہے۔ حضور دعا فرمائیے میرا بیٹا میرا نور نظر مجھے مل جائے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے مراقبہ کیا، مراقبہ کرنے کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا، جاؤ اے بزرگ آپ گھر جاؤ، آپ کا بیٹا آپ کے گھر پہنچ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے حضرات محترم، جب یہ بزرگ گھر پہنچتا ہے، پہنچنے کے بعد کسی نے اطلاع دی گھر پہ جانے سے پہلے کہ مبارک ہو آپ کا بیٹا آپ کے گھر پر آ چکا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب آپ گھر پر پہنچے تو بیٹے کا جب چہرہ باپ نے دیکھا تو آنکھیں اشکبار ہو گئی، دونوں گلے ملے، گلے ملنے کے بعد دونوں حضرات خواجہ عثمان ہارونی کی بارگاہ میں آئے۔ آنے کے بعد خواجہ عثمان ہارونی پوچھتے ہیں، اے لڑکے ذرا یہ تو بتا تو اب تک کہاں تھا؟ تو وہ بچہ بتاتا ہے کہ مجھے جنات نے گرفتار کر لیا تھا
اور میں ایک زنجیرے کے پاس تھا، یعنی ایک پہاڑی علاقے میں زنجیروں سے جکڑا ہوا تھا اور میں 40 سال سے انہی شکنجے میں تھا، لیکن اچانک آپ کی شکل کا ایک بزرگ آیا، آنے کے بعد اس نے میرے اوپر ایک ایسی نگاہ ڈالی، زنجیریں ٹوٹ گئی اور ٹوٹنے کے بعد کہا بیٹا آنکھیں بند کرو، میں نے آنکھیں بند کری اور تھوڑی دیر کے بعد جب انہوں نے کہا آنکھیں کھولو تو میں نے اپنے آپ کو اپنے گھر پہ پایا۔ اللہ اکبر، یہ شان تھی حضور غریب نواز کے پیر و مرشد کی۔ آپ خود اندازہ لگائیے جب غریب نواز کی شان یہ ہے تو آپ کے پیر و مرشد کی شان کیا ہو، کوئی اندازہ لگا سکتا ہے۔ اور بڑا پیارا واقعہ آپ کے حوالے سے ملتا ہے، حضور غریب نواز فرماتے ہیں اور آپ کے ساتھ اور بھی آپ کے مریدی، لیکن خواجہ عثمان ہارونی کے مریدوں میں سب سے باعظمت، باکرامت، باصلاحیت، سب سے زیادہ مقرب جو تھے وہ حضور غریب نواز تھے رضی اللہ تعالیٰ۔ اور آپ کا در اتنا مقبول دربار ہے، حضور اعلی حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 15 مقامات لکھے ہیں کہ جہاں دعا کبھی رد نہیں ہوتی، دعا قبول ہوتی ہے۔ وہ 15 مقامات میں سے چند مقامات میں آپ کے حوالے رکھتا ہوں کہ صفا مربع ہے، خانہ کعبہ کا جب بھی ہم زیارت کرتے ہیں اس وقت کوئی دعا کرتے ہیں تو دعا رد نہیں کی جاتی ہے۔ روضہ رسول کی جب زیارت کرتے پہلی نگاہ پڑتی ہے، دعا کرتے ہیں تو دعا رد نہیں ہوتی۔ حجر اسود کے سامنے جب دعا کرتے ہیں تو دعا رد نہیں ہوتی۔ میزان رحمت کے سامنے جب دعا کرتے ہیں دعا رد نہیں ہوتی۔ صفا مربع کی صحیح کرتے وقت ہم پہلی نگاہ میں جب دعا کرتے ہیں تو دعا رد نہیں ہوتی۔ ایسے اور بھی بہت سے مقامات ہیں، اولیاء کاملین کی مزارات ہیں، جب وہاں ہم دعا کرتے ہیں دعا رد نہیں ہوتی ہے، دعا رب کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ انہی مقامات میں سے ایک مقام حضور غریب نواز کا دربار ہے، جب وہاں دعا کی جاتی ہے تو دعا رد نہیں ہوتی بلکہ مستجاب الدعوات یعنی باب الاجابات سے ٹکراتی ہے اور اپنی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر، یہ مقام ہے حضور غریب نواز کے دربار کا، یہ شان ہے آپ کی۔ اور جتنے بھی وقت کے بڑے بڑے بادشاہ ہیں، سارے بادشاہ آپ کے دربار کی منگتا رہے ہیں اور کچھ نہ کچھ کار انجام دیا ہے آپ نے، ضروری مسجد یا مدرسہ کچھ نہ کچھ ضرور بنوایا ہے۔ اور یہ آپ اجمیر کی سرزمین پر جا کے دیکھیے، آپ کو سارا کچھ معلوم ہو جائے گا۔ تو حضرات محترم، آپ کسی قافلے کے ساتھ، یعنی آپ قافلے کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے، آپ کے مریدین آپ کے ساتھ میں تھے، سارے حضرات روزے سے تھے، تو شام کا وقت ہوا تو آپ نے مرید سے اپنے کہا فخر الدین سے کہ جاؤ وہاں آگ روشن ہے، آگ لے کر کے آؤ۔ تو وہاں جو آگ روشن تھی وہ لوگ مجوس لوگ تھے، آگ کی پوجا کیا کرتے تھے، آگ کی پوجا کرتے تھے۔ اور مجوسی کا بیٹا 7 سال کا اس کے تخت پر بیٹھا، وہ مجوسی کا بیٹا اپنے اس سے محبت کر رہا، اس کو کھلا رہا تھا، اور چاروں طرف ارد گرد اس کے مجوسی اس آگ کی پوجا کیا کرتے تھے۔ بڑی قابل غور بات، دھیان سے سننے کی بات ہے کہ اولیاء اللہ کی محبت سے کیا کچھ نہیں ملتا۔ تو جب یہ مرید آگ لگنے کے لیے گیا تو اس نے منع کر دیا مجوسی نے، کیوں کہ ہم اس آگ پوجا کرتے ہیں، میرا معبود ہے، میں اس کو نہیں دوں گا۔ تو جب حضور خواجہ عثمان ہارونی کی بارگاہ میں آپ کا مرید آیا اور کہا کہ اسے آگ دینے سے منع کر دیا، تو آپ خود گئے اور کہا کہ تو نے آگ کے لیے کیوں منع کیا؟ تو کہا میں نے آگ کو اس لیے دینے سے منع کیا کہ یہ میرا معبود ہے، میں اس کی عبادت کرتا ہوں، یہ آگ میرا اس لیے عبادت کرتا ہوں کہ کل قیامت کے لیے مجھے جلنے سے بچائے اور دنیا میں بھی میری حفاظت فرمائے۔ تو آپ نے کہا کہ آگ یہ تھوڑے سے پانی سے جو ختم ہو جائے گی، جو بجھ جائے گی، یہ ختم ہو جائے گی، ایسی آگ کی پوجا کیوں کرتا ہے؟ تو اس رب کی عبادت کیوں نہیں کرتا جس نے آگ کو، پانی، ہوا، مٹی کو پیدا کیا، پوری کائنات کو پیدا کیا، زمین و آسمان کو پیدا کیا؟ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، یہ آگ کا کام ہے جلا دینا۔ تو کہا حضور خواجہ عثمان ہارونی نے کہ یہ چل آگ تو بھی ہاتھ پکڑو، میں بھی ہاتھ دیکھتے اندر جاتے ہیں کہ دیکھتے ہیں یہ تیری آگ تجھ کو جلائے گی کہ نہیں۔ اتنی سالوں سے تو عبادت کر رہا ہے آگ کی،
دیکھتے ہیں تو اسے کہا، مجوسی نے کہا کہ آگ کی صفت ہے تو جلا دینا، یہ تو جلا کے راکھ کر دے گی، یہ کیسے چھوڑو گے؟ تو خواجہ عثمان ہارونی اس کے 7 سال کے بچے کو اٹھایا، گود میں لیا اور آگ میں داخل ہو گئے۔ اللہ اکبر! کافی دیر تک اس دہکتی ہوئی آگ میں رہے، جس میں 20 گاڑیاں روزانہ آگ میں جل جایا کرتی تھی، اتنا بڑا ڈھیر آگ کا جس کی لپٹیں آسمانوں سے باتیں کر رہی۔ اللہ اکبر! اس کے اندر داخل ہو گئے، کافی دیر کے بعد آپ نکل کے آئے تو وہ بچہ بھی سلامت اور خود بھی سلامت، آگ تو آگ، اس کا دھواں تک آپ کے اوپر اثر نہیں کرا۔ تو مجوسی دیکھ کے حیران ہو گئے، آخرکار یہ آگ کا صفت ہے، آگ کی جو کیٹیگری ہے وہ تو انسان کو کسی بھی شے کو چھوڑ کر نہیں، جلا کے راکھ اور خاک کر دیتے ہیں۔ آخر یہ کون؟ اس بچے سے، چھوٹے سے بچے سے، 7 سال کے بچے سے، جو مجوسی کا خود کا بیٹا تھا۔ پوچھا، بیٹا جب تم آگ کے اندر گئے تو تمہیں کیا محسوس ہوا؟ تو بیٹا کہتا ہے، ابا جان ہم نے دیکھا کہ ہم ایک باغ میں پہنچ گئے، ایک چمن میں جہاں پھول ہی پھول ہیں، کوئی آگ کا نام و نشان نہیں۔ تو مجوسی یہ کرامت دیکھ کے آپ کے قدموں میں گر گئے، سارے کے سارے اسلام قبول کر لیے اور دار اسلام میں داخل ہو گئے، آپ کے مرید، آپ کے غلام ہو گئے۔ کہنے اب بتانے کا مقصد یہ ہے کہ مجوسی کوئی اسلام تو قبول کیا نہیں تھا، وہ تو کافر تھا، آگ کی پوجا کیا کرتا تھا۔ ہمارے حضور خواجہ عثمان ہارونی کا ہاتھ نہ جلتا، یہاں تک تو سمجھ میں آتا تھا، لیکن اس مجوسی کے بیٹے کا ہاتھ اور جسم کیسے سلامت رہا؟ آپ غور کریے ذرا، تو پتہ یہ چلا کہ جو اولیاء اللہ سے متصل ہو جانا ہے، ان کی نسبت سے جڑ جاتا ہے، ان کے بدن سے ٹس اور مس ہو جاتا ہے، تو اولیاء اللہ کی شان تو یہ ہے انہیں آگ تو نہیں چھوٹی، لیکن جو ان سے مس اور ٹچ ہو جاتے ہیں آگ انہیں بھی اثر نہیں کرتی۔ نہیں تو آگ کو مجوسی کے بیٹے کو تو جلا کے راکھ کر دیتی، لیکن نہیں جلائی۔ پتہ یہ چلا کہ اولیاء اللہ سے جو نسبت رکھتے ہیں، جو محبت رکھتے ہیں، وہ ہر بلا اور مصیبت سے محفوظ رہتے ہیں، یہاں تک کہ آگ جیسی بھیانک موت سے بھی انسان بچ جاتا ہے۔ اللہ اکبر! یہ شان ہے حضور خواجہ عثمان ہارونی کی۔ یہ حضور خواجہ عثمان ہارونی کون ہے؟ حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر و مرشد ہیں۔ 20 سال تک خدمت کی، 20 سال کے بعد حضور غریب نواز خود فرماتے ہیں، ہزاروں سینکڑوں اولیاء کاملین کے دربار میں گیا مرید ہونے کے لیے، ولایت و شرف ہونے کے لیے، بیعت ہونے کے لیے، لیکن ہر جگہ ہر مقام سے آواز آتی تھی، اے معین الدین حسن تمہارا حصہ یہاں نہیں ہے، کہیں اور ہے۔ ہر دربار میں جاتا آواز یہی آتی، لیکن جب ہم اپنے پیر و مرشد خواجہ عثمان ہارونی کی بارگاہ میں گئے تو وہ پہلے سے ہی منتظر تھے، اور کہا بیٹا حسن تم آ گئے؟ تو کہا حضور آپ مجھے کیسے جانتے ہیں؟ کہا بیٹا حسن تیرے لیے ہی تمہیں زندہ تھا اب تک۔ اللہ اکبر! جب مرید کا یہ عالم ہے تو پیر و مرشد کا عالم کیا ہوگا؟ تو حضرات محترم، اور اولیاء کاملین کی مزارات پر جانے سے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں، گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ حضور کے زمانے میں، حضور کی وصال کے بعد، حضور کے وصال کے کچھ چند دن بعد ایک دیہاتی صحابی رسول حضور کے دربار میں حاضر ہوتا ہے۔ حاضر ہونے کے بعد روتا ہے، بلکتا ہے، اور جو حضور کی قبر انور کی جو مٹی تھی وہ اب پر ڈالنے لگتا ہے، روتا ہے، بلکتا ہے، یا رسول اللہ میں اللہ پر ایمان لایا، رسول اللہ پر اور جو آپ پر کتاب نازل اس پر بھی ایمان میں لایا، یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، یا رسول اللہ میں گناہوں کی وجہ سے گناہ میں ملوث ہو گیا، میری خطاؤں کو معاف ہو جائے، آپ رب کی بارگاہ میں دعا فرمائیے۔ تو پھر حاطف غیظ قبر انور سے حضور کی آواز آتی ہے، اے بندے تو بخش دیا گیا، اللہ نے تیری دعاؤں کو قبول فرما لیا۔ اس سے پتہ یہ چلا اگر کوئی گنہگار شخص ہے، سیاکار ہے، اولیاء کاملین کی مزارات پر جا کر کے وہ اپنی حاجتیں پیش کرے وہ بھی قبول ہوتی ہیں۔ اگر کوئی گنہگار ہے اور دعا کرتا ہے گناہوں کو بخش دی تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش بھی دیتا ہے، معاف بھی فرما دیتا ہے ان اولیاء کاملین کے تصدق سے۔ اللہ اکبر! تو پتہ یہ چلا اولیاء کاملین کی مزارات پر جانے سے بے شمار برکتیں اور شرف حاصل ہوتا ہے، اور
توبہ بھی قبول ہوتی ہے اولیاء کاملین کی بارگاہ میں جا کر کے آپ کی دعا قبول نہیں ہو رہی چونکہ گناہوں کی وجہ سے، تو توبہ بھی قبول ہوتی۔ بنی اسرائیل کا ایک واقعہ ہے، ایک شخص بڑا گنہگار تھا، اس نے 100 آدمیوں کا قتل کیا۔ کتنے آدمیوں کو قتل کیا؟ 100 آدمیوں کو قتل کیا۔ 100 آدمی کے قتل کرنے کے بعد اب کوئی امید ہے کہ اس کی بخشش و مغفرت ہو؟ کسی نے مشورہ دیا جاؤ اولیاء کاملین کی بارگاہ میں جاؤ، شاید کہ ان کے دربار میں جا کر تمہاری معافی تلافی ہو جائے۔ اور راستے میں ہی تھا اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اب رحمت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتے دونوں آ جاتے ہیں۔ آپ ذرا غور فرمائیے، اولیاء کاملین سے محبت کرنے کا اجر و ثواب کیا ملتا ہے، کتنی برکتیں نصیب ہوتی ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں، گناہ معاف ہو جاتے ہیں، رحمت اور عذاب کے فرشتے دونوں موجود ہیں۔ اب دونوں جھگڑ رہے ہیں، عذاب کا فرشتہ کہہ رہا ہے کہ میں اس کی روح کو نکل کے جاؤں گا، اور ثواب کے فرشتے، رحمت کے فرشتے کہہ رہے ہیں میں اللہ نے حکم دیا زمین کو سمیٹ لی جائے، اور کہا دونوں آپس میں زمین کو ناپ لی جائے، اگر یہ اللہ والوں کے قریب ہے تو رحمت کے فرشتے لے کر کے جائیں گے، اور اگر بستی والوں کے قریب ہے، گھر والوں کے قریب ہے تو عذاب کے فرشتے۔ جب زمین ناپی گئی وہ اللہ والوں کے قریب تھا تو رحمت کے فرشتے اس کو لے کر کے گئے۔ آپ ذرا اندازہ لگائیے کہ اولیاء کاملین سے محبت کرنے کا اجر کتنا ملتا ہے۔ وہ انسان دنیا میں بھی باعزت رہتا ہے اور آخرت میں بھی باعزت رہتا ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے، لوگ منع کرتے ہیں کہ اولیاء کاملین سے نہیں مانگنا چاہیے، حالانکہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ اولیاء کاملین سے اگر ہم کچھ طلب کرتے ہیں، ہاں ہمیں ذہن میں یہ رہنا چاہیے کہ حقیقی مالک اللہ رب العزت ہے، دینے والا اللہ ہے، لیکن یہ اللہ کے برگزیدہ بندے، اللہ ان کو عطا فرماتا ہے، یہ ہم کو عطا کرتا ہے۔ تو یہ حقیقی ذہن میں سوال رہنا چاہیے کہ حقیقی مالک اللہ ہے، دینے والا اللہ ہے، لیکن اللہ کے برگزیدہ بندے اللہ ان کو عطا فرماتا ہے، یہ ہم کو عطا کر دیتے ہیں۔ تو اس عقیدے سے اگر ہم کسی اولیاء کاملین کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور ان سے دعا ڈائریکٹلی مانگتے ہیں، چونکہ وہ اللہ کی دی دولت سے ہمیں عطا کرتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان سے ڈائریکٹلی مانگ سکتے ان کی مزار، ہم تو یہ کہتے ہیں ہمارا عقیدہ یہ، تو ان کی مزارات پر جانے کے بعد آپ کچھ نہ طلب کے دل میں عقیدہ رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے۔ مانگنے کی بہت بڑی دور کی بات ہے، اور کچھ لوگ مانگنے کے لیے کہتے ہیں کہ یہ مانگنا شرک اور بدعت ہے۔ کیسے شرک بدعت ہو جائے گا؟ آپ حاضری دیجئے، ذہن میں اپنا سوال رکھیے، رب کی بارگاہ میں دعا کریے، آپ کی دعا قبول ہو جائے گی، اور اگر آپ نے ان سے سوال کر لیا تو سونے پہ سہاگ ہو جائے گا، آپ کی دعا قبول ہو جائے گی، چونکہ وہ اولیاء اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں۔ کچھ لوگ قبر پر اذان پڑھنے کے لیے منع کرتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے قبر پر اذان پڑھنا اتنی فضیلت کی بات ہے۔ قبر پر مردے کو دفنانے کے بعد جب اذان پڑھی جاتی ہے تو یہ اذان ہی اس کے سوال کا جواب بن جاتا ہے۔ بھائی 3 سوال ہوتے ہیں، من رب کا، تیرا رب کون ہے، ما دین کا، تیرا دین کیا، ما تقول فی حاضر رجل۔ تو اس مرد کے بارے میں حضور کی مبارک سنہری جالیاں دکھائی جائیں گی، اور کہا جائے گا اس مرد کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیسا عقیدہ رکھتا تھا۔ تو حضرات محترم جب مؤذن اذان پڑھتا ہے قبر کے اوپر تو یہ تینوں سوال کا جواب ہو جائے گا۔ من رب کا، تو ربی اللہ، تو یہ کہے گا اشہد اللہ لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ دوسرا سوال ہوگا ما دینوں کا، تو دوسرے سوال میں حی علی الصلاۃ کہے گا یہ، اللہ اکبر۔ تو حی علی الصلاۃ کا مطلب یہ اور کامیابی کی طرف ہم اس دین کی اتباع کرتے ہیں جس میں 5 وقت کی نماز ادا کری جاتی ہے۔ اور جب کہا جائے گا ما تقول فی حاضر رجل، تو اس مرد کے بارے میں کیا کہتا ہے، تو یہ گواہی دے گا اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور اس کے خاص بندے ہیں۔ یعنی اذان میں کلمات ہوتے ہیں، تو گویا کہ منکر نکیرین جب سوالات کرتے ہیں، جب مؤذن اذان پڑھتا ہے تو یہ اذان اس منکر نکیر کے سوالات کے جواب جاتا ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اذان پر اذان، قبر پر اذان پڑھنے کا جو سلسلہ ہے اس کو جاری رکھا جائے، اس کو بند نہ کیا جائے، اس لیے کہ سب سے بڑی دولت یہ ہے کہ ایمان پر خاتمہ ہو، اور سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ قبر کے اندر جو سوالات ہو، اس لیے کہ حضور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اکثر جب قبر کا ذکر ہوتا تھا تو زار و پار روتے تھے. تو آپ سے لوگ کہتے تھے کہ حضور جب جہنم کا ذکر ہوتا ہے, اس کی وادیوں کا ذکر ہوتا تو آپ نہیں روئے, لیکن قبر کا ذکر ہوتا تو آپ کیوں روتے؟ آپ کے بدن میں کب کبھی طاری ہو جاتا اور آپ کے بدن کا روٹا روٹا کھڑا ہو جاتا. تو آپ اس لیے کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے. اگر بندہ قبر کی منزلوں میں سلامت رہا تو ہر مقام پر, اس لیے کہ اس کے بعد بہت سارے مقامات ہیں, پل صراط ہے, میزان عمل ہے, بہت سارے مقامات ہیں, حشر کا میدان ہے. تو اس لیے جب قبر انسان کی سلامت رہے گی تو ہر مقام پر بندہ سلامت رہے گا. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے, مولا تعالیٰ میرے بیان کرنے میں کوئی خطا خامی ہو گئی ہو معاف فرمائے.